السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر افتخار ہے۔ عزیز دوستو، یہ شاید 1990 کی بات ہے کہ میں FRCS کے امتحان کے لیے برطانیہ گیا ہوا تھا۔ وہاں میں مسجد کے اوپر ایک کمرے میں پینگ گیسٹ کے طور پہ رہ رہا تھا۔ ایک دن امام صاحب آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک اور دوست ایک دوسرے شہر سے آ رہے ہیں اور وہ ایک دن کے لیے میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہیں گے۔ ان کا نام تو خیر کچھ اور تھا، لیکن ہم ان کو خالد کے نام سے بلائیں گے۔ خالد بھائی بہت ہی شفیق اور بالکل کسی بڑے بھائی کی طرح تھے۔ اس چھوٹی سی ملاقات میں ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ خالد بھائی تو خیر ایک دن بعد اپنا کام مکمل کر کے واپس چلے گئے، اور ادھر اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ میرا امتحان ایک ہی ہفتے بعد پاس ہو گیا۔ میں نے اسی دن یہ خوشخبری فون کر کے خالد بھائی کو بھی سنائی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے اپنے گھر رن کون آنے کی دعوت دی۔ اندھے کو کیا چاہیے تھا، 2 آنکھیں۔ میں اگلے دن چھلانگ مار کے رن کون کی ٹرین پہ بیٹھ گیا۔ خالد بھائی اپنی گاڑی میں مجھے ریلوے اسٹیشن لینے آئے ہوئے تھے۔ پاکستان سے باہر یہ میرا سفر کا پہلا اتفاق تھا، اور امتحان کی وجہ سے ابھی تک میں نے برطانیہ کو ایک سیاح کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ خالد بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ رن کون میں ICI کی فیکٹری ہے، اور وہاں رہنے والے اکثر لوگ اسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میں اس خوبصورت، صاف ستھرے، چھوٹے سے شہر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن ایک بات مجھے بہت کھٹک رہی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ خالد بھائی، یہاں ہر چوک پہ فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ خالد بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم نے یہ بات نوٹ کر لی ہے۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ رن کون کی کل آبادی لگ بھگ 64,000 کے قریب ہے۔ ان میں سے تقریباً 50 لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کی وجہ سے ویل چیئر پہ ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنے ان تمام دوستوں کے لیے فٹ پاتھ اس طریقے سے بنا دیں گے کہ ویل چیئر پر موجود کوئی بھی شخص بغیر کسی اور کی مدد کے ٹاؤن میں کہیں پہ بھی اپنی ویل چیئر خود چلا کے چلا جائے۔ اسی کام کے لیے تمام فٹ پاتھوں، راستوں، چرچ، ہسپتال اور شاپنگ سینٹر وغیرہ میں ضروری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ محترم دوستو، مجھے تو یوں لگا کہ جیسے کسی نے اچانک ٹھنڈے پانی کے ایک بالٹی میں سر پہ انڈیل کے مجھے کسی گہری نیند سے جگا دیا۔ میں نے تو اس پہلو پہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پیچھے پاکستان میں میرے اپنے محلے میں کیا کوئی میرا ہمسایہ بھی اس قسم کی معذوری کا شکار ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا بنتی ہے۔ میں تو جب چاہتا ہوں اٹھ کر جہاں جی چاہتا ہے چل کے پہنچ جاتا ہوں، لیکن ہمارے وہ بہن بھائی جو کسی معذوری کا شکار ہے، کیا وہ اس کے حقدار نہیں کہ ملک، حکومت اور معاشرہ ان کا بھی خیال رکھے؟ ان کو بھی حق حاصل ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہیں گھر سے باہر نکلیں، مسجد، ہسپتال، پارک، بازار، جہاں جائیں جا سکے۔ یہ کتنی نیک، دانشمندانہ اور معقول سوچ تھی کہ معاشرہ اپنے ان افراد کے لیے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گئے ان کا خیال رکھے، ان کے لیے سہولت پیدا کرے۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اللہ رحم کرے کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے معذوری کا شکار ہو سکتا ہے، اور یقیناً پہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اس مشکل وقت میں باقی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ محترم دوستو، مہذب دنیا میں اور ترقی یافتہ ممالک میں مختلف معذوریوں سے متاثر افراد کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی آزادی، سہولت اور عزت نفس کا تحفظ کرنا معاشرے کی قانونی ذمہ داری ہوتا ہے۔ 1990 میں برطانیہ کے ایک میوزیشین جانی کرسچینڈو نے معذوروں کے حق میں ایک باقاعدہ تحریک چلائی تھی جو کہ پیس آن پٹی کے نام سے مشہور ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ معذور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رحم پہ اور بھیک پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ معذوروں کو آپ کی ہمدردی کی نہیں بلکہ اپنی آزادی سے جینے کے حق کی ضرورت ہے، ان کو وہ حق دیا جائے۔ اس ملک کی تحریک کے نتیجے میں جو 1992 میں ایک دفعہ پھر دہرائی گئی، معذوروں کے حقوق کو وہاں قانونی تحفظ حاصل ہو گیا۔ تب سے حکومت، ادارے اور معاشرہ معذوروں کے حقوق کا تحفظ کسی خیرات کے طور پہ نہیں بلکہ ان کا حق اور اپنا فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ ان معاشروں میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ویل چیئر عوامی سہولیات کی تمام جگہوں مثلاً بازاروں میں، اسپتال، عبادت گاہوں، اسکولوں، پارکوں، ریلوے اسٹیشن وغیرہ تک بآسانی جا سکے۔ اس کا راستہ موجود ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے داخلے کے دروازے کے قریبی پارکنگ کی جگہ علیحدہ مخصوص کی جاتی ہے، اور ان کی مخصوص شدہ جگہ پر کسی اور کو گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ بسوں، ٹرینوں، انتظار گاہوں میں معذور، ضعیف اور دیگر ضرورت مند افراد، مثال کے طور پہ حاملہ یا بچوں کو اٹھائے ہوئی ماؤں کے لیے دروازے کے قریبی علیحدہ نشستیں مخصوص ہوں۔
اس کے ساتھ ساتھ عوامی سہولیات کی تمام جگہوں پر ان افراد کے لیے چوڑے دروازے اور مناسب فٹنگ والا کم از کم ایک واش روم معذوروں کے لیے موجود ہوتا ہے۔ سماعت اور بصارت سے محروم افراد کے لیے خصوصی انتظامات اور سہولیات کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ حکومت اور معاشرے کی اس اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں ان ممالک میں مختلف معذوریوں کے شکار افراد حیران کن حد تک آزاد، خود مختار، بااعتماد اور عزت نفس سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انتہائی خوشائند بات یہ ہے کہ 16 ستمبر 2020 کو حکومت پاکستان نے بھی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں معذور افراد کے حقوق کا بل پاس کرا لیا ہے۔ گرچہ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک اس پر عمل درآمد کے حسین دن دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، ہمیں صرف حکومت اور اداروں کی طرف ہی تو نہیں دیکھتے رہنا۔ آخر ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ معذور افراد کے متعلق ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کم از کم ہم ان کا خیال رکھنا تو فوری طور پر شروع کر دیں۔ اس لیے آئیے یہ عہد کریں کہ اگر معذوری میں مبتلا کسی شخص کو دیکھیں گے تو ہم اس کو وہی عزت اور وہی تکریم دیں گے جس کے کہ ہم اپنے لیے خواہش مند ہیں۔ اس کے ساتھ نہ تو تحقیر کے ساتھ پیش آئیں گے اور نہ ہی کسی قسم کے تنزیہ نام سے ان کو پکاریں گے۔ ایسا کرنا تو دراصل اپنے حق میں خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ بلکہ اگر ضرورت ہو تو اپنی نشست اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے خالی کر دیں گے۔ آپ سوچئے، یہ ان کا عین حق ہے۔ اسی طریقے سے باری کی قطار میں بھی سب لوگوں کو چاہیے کہ معذور افراد کو آگے آنے دیں تاکہ ان کو ان کی معذوری کی وجہ سے ناحق تکلیف نہ ہو۔ اچھا، آپ میں سے بہت سے دوست اہم اور بااثر حکومتی عہدوں پر بھی فائز ہوں گے۔ برائے کرم کوشش کریں کہ اپنے حلقہ اثر میں اور اپنے اداروں میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوامی سہولیات کی جگہ پر سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ویل چیئر کے لیے کوئی نہ کوئی ریمپ یا لفٹ ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کم از کم ایک واش روم ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا دروازہ چوڑا، سائز مناسب ہو اور اس کے اندر ضروری فٹنگ ہو تاکہ معذور افراد اس کو استعمال کر سکے۔ اچھا، اگر آپ کا کوئی ذاتی کاروبار ہے تب بھی آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بھلے آپ کی کپڑے کی کوئی دکان ہو، آپ ہیئر ڈریسر ہوں، یا آپ کا کوئی بیوٹی سیلون ہے، آپ کا کوئی چھوٹا بڑا کاروبار ہے، یا آپ کوئی ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، آپ ذرا سی توجہ سے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کی دکان کا دروازہ اتنا چوڑا اور داخلے کی جگہ اتنی ہموار ہو کہ ویل چیئر وہاں سے گزر کے جا سکے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پہ اپنے کسٹمرز کے لیے کوئی واش روم بنوا رہے ہیں تو اس کا دروازہ 2.5 کی بجائے 3 فٹ کا رکھوا دیجئے تاکہ ویل چیئر اس میں سے گزر سکے، اور واش روم کے اندر کموڈ کے ساتھ سہارا لینے کے لیے ایک مضبوط سا ہینڈل بھی لگوا دیجئے۔ ان باتوں میں کوئی خاص اضافی خرچ نہیں آتا، بس تھوڑے سے احساس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اپنی پارکنگ، کوریڈور، واش روم اور دکان میں روشنی کا مناسب اہتمام رکھیے تاکہ کمزور بینائی کے افراد کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ دکان پر لکھ کے لگوا دیں کہ معذور افراد، بزرگوں اور خواتین کی خدمت ترجیحی بنیاد پہ کی جائے گی، اور پھر اس پہ عمل بھی کریں، ان کو پرائرٹی دیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، مہذب معاشرے افراد کے درمیان باہمی رواداری، عزت اور احساس کے جذبے کی بنیاد پر ہی استوار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے صرف حکومت اور اداروں پر انحصار کافی نہیں۔ ہمیں آج سے اور ابھی سے اس بارے میں اپنی سوچ، فکر اور عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کر سکیں جو کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ بھی آزادی، خود مختاری اور عزت نفس کے ساتھ اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی کو عمدہ طریقے سے گزار سکے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا حادثہ یا کوئی بیماری ہم میں سے کسی کو کبھی بھی معذوروں کی لائن میں لے آ کے کھڑا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات اپنے دل سے آتی ہوئی محسوس ہو تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا، اور خصوصاً ان کا جن کو کسی معذوری کا سامنا ہے، بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔